سندھ میں گیس کا بدترین بحران، سی این جی اسٹیشنز کے بعد کراچی کے تمام انڈسٹریل زونز کو گیس کی فراہمی بند۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کو بھی گیس کی سپلائی نصف کر دی گئی۔ گیس کی بندش اور کم پریشر کے سبب صنعتوں میں پیداواری عمل متاثر ہونے لگا۔ سوئس صدرن کا گھریلو صارفین اور ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس دینے کا دعویٰ۔ بجلی اور گیس کے ممکنہ بحران سے کیسے بچا جائے، وزیر اعظم عمران خان نے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ واپڈا، ارسا، پاور ڈویژن، پیٹرولیم و پلاننگ کے حکام شرکت کریں گے۔ گیس فیلڈز کی سالانہ مرمت کے باعث بجلی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ ایل این جی کی ترسیل بھی 1 سے 1.5 ہفتہ بند رہے گی۔ ذرائع کے مطابق ارسا نے ڈیم سے پانی کا اخراج بڑھانے کی حکومتی درخواست مسترد کر دی۔ چین سے خریدی گئی کورونا ویکسین سائنو ویک کی مزید 20 لاکھ ڈوزز اسلام آباد پہنچ گئیں۔ لاہور، ملتان سمیت شہر ویکسینیشن سینٹرز پر شہریوں کا رش۔ بیرون ملک جانے والوں کے لیے ایسٹرازینیکا ویکسین دستیاب نہ ہو سکی۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایسٹرازینیکا ویکسین 28 جون کو میسر ہوگی۔ حکومت کے پاس ہر بحران کا ایک ہی جواب ہے کہ پچھلے حکومت کر گئی۔ ان کا مزید اقتدار میں رہنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں حکومت الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارے کو نیب کی طرح تابعدار کرنا چاہتی ہے۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کوشش کی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر چپ لگا کر آر ٹی ایس والے نتائج نہیں لینے دیں گے۔ آصف زرداری اور پرویز الہی کی ملاقات چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش ہے۔ فردوس عاشق آوان کا رد عمل، کہتی ہیں حکومت گرانے کے خواب دیکھنے والے ملاقات کی منفی تشریح اپنے تمام ارمانوں کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں حکومت نے اپوزیشن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ اب بھی اپوزیشن کا تسلی بخش علاج کیا جائے گا۔ نواز شریف، مریم نواز اور صفدر کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی معاون اعظم نذیر کو مزید حوالے پیش کرنے کی مہلت دی تھی۔ مریم نواز کا عدالت میں پیشی کا امکان۔ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا یا نہیں، فیٹف کا فیصلہ کن اجلاس آج پیرس میں ہوگا۔ پاکستانی حکام شرائط پر پیش قدمی کی وضاحت دیں گے۔ 27 میں سے 26 شرائط پر عمل درآمد کے بارے میں فیٹف پہلے ہی اطمینان کا اظہار کر چکا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں 27ویں نکتے پر بھی بھرپور کام ہو چکا۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ بھارت کو فیٹف فورم کے سیاسی استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ پنجاب حکومت کا کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کی پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پالیسی کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں پالیسی کے ذریعے چینی سرمایہ کاروں کو ایگریکلچر فارمنگ کے لیے اراضی دی جا سکے گی۔ ادھر پاک چین سفارتی تعلقات کے 70 برس مکمل ہونے پر وزیر اعلیٰ آفس میں خصوصی تقریب ہوئی۔ مودی حکومت کی انتہا پسند پالیسیز بھارت کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت۔ بے روزگاری کی شرح گزشتہ 45 سال میں سب سے زیادہ 12% سے زائد ہو گئی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ، مودی کے عہدہ سنبھالتے وقت بھارت کی مجموعی پیداوار 7 سے 8% تھی، جو سکڑ کر 3.1% تک رہ گئی۔ مزید 7.5 کروڑ بھارتی خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ اقوام متحدہ کی مستقل نشست کے لیے کوشاں بھارت سمیت گروپ آف 4 ممالک کو شدید دھچکا۔ بھارت، جرمنی، جاپان اور برازیل کی ذاتی مفادات پر مبنی اصلاحات مسترد۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں بین الحکومتی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا سلامتی کونسل اصلاحات جنرل اسمبلی میں 2/3 ووٹنگ سے ممکن ہے، دباؤ یا چالوں سے نہیں۔
برطانیہ میں کرونا پھر پنجے گاڑنے لگا۔ 24 گھنٹوں میں 11,500 سے زائد مریض رپورٹ۔ فروری کے بعد کرونا مریضوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ امریکی ڈاکٹر فاؤچی نے بھارتی قسم ڈیلٹا ویزننٹ کو کرونا کے خاتمے کی کوششوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ ادھر آسٹریلوی حکومت نے سڈنی کے رہائشیوں کے لیے شہر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب میں حج درخواستیں وصول کرنے کا آج آخری روز۔ تعزمین کے ناموں کا اعلان جمعے کو ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق درخواستیں 23 جون رات 10 بجے تک وصول کی جائیں گی۔ 5 لاکھ سے زائد سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی حج کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرا چکے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست۔ پشاور زلمی PSL 6 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ پشاور نے 175 رنز کا ہدف بآسانی 70ویں اوور میں حاصل کیا۔ حضرت اللہ زازئی 66 رنز بنا کر مین آف دی میچ قرار پائے۔ میگا ایونٹ کا فائنل کل ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کے درمیان ہوگا۔ اور یورو کپ میں انگلینڈ نے چیک ریپبلک کو 1-0 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ رحیم اسٹرلنگ نے انگلینڈ کی طرف سے واحد گول کیا۔ گروپ ڈی کے ایک اور میچ میں کروشیا نے اسکاٹ لینڈ کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ بچوں کو پڑھانا مشکل ہے اور وہ بے روزگار ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ دعویٰ یہ تھا کہ یہ حکومت 1 کروڑ نئی نوکریاں دے گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ دعویٰ یہ تھا کہ یہ حکومت 50 لاکھ نئے گھر بنائے گی، کچھ پتہ نہیں ہے اس کا۔ دعویٰ یہ تھا کہ عام آدمی کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہوگی، اس کے برعکس ہے ساری باتیں۔ لیکن بجٹ کے نمبرز کو حکومت کے لوگ اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان دنیا کا تیز ترین ترقی پذیر سے تیز ترین ترقی یافتہ، اکانومیکل ڈیولپمنٹ میں تیز ترین ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے، اور راوی چین چین لکھ رہا ہے۔ وفاق 18ویں ترمیم کے بعد یقیناً بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے چکا ہے، اور بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ لوگوں کی ویلفیئر، خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، یہ 4 وہ شعبے ہیں جس کی مینلی ذمہ داری 90% ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کی ہے۔ تو ذرا سندھ کے بجٹ اور اس کے پچھلے سال کے تمام کارناموں پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں، پھر ہم اپنا پاک زمین پارٹی پھر اپنا مطالبہ اور اپنی بات لوگوں کی نمائندگی کرتے وہ سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ سندھ میں اس دفعہ 1400 ارب تقریباً کا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔